ناظرین، موضوع ہے یوم آخرت، اور ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب ہمیں بتا رہے ہیں اس کے مختلف جو ہیں وہ پہلو کیا ہیں. اور اب ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ کیسے برپا ہوگی. ڈاکٹر صاحب، یہ عموماً ایک کہا جاتا ہے کہ جب محشر برپا ہوگا، جی جب حشر برپا ہوگا، اور تو ایک تو یہ بتائیں کہ حشر آنے کا کوئی لوگوں کو پتہ بھی چل سکے گا کہ اب حشر برپا ہونے والا ہے، اور پھر کیسے برپا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو بتایا نہیں گیا. لوگوں کو بتایا، اگر بتا دیا جائے تو یہ اس اسکیم میں خرابی پیدا ہو جائے گی. اچھا. یہ اللہ نے قیامت کے بارے میں خود اپنے رسولوں کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں پتا. یہ اللہ کے پاس، ایک قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ راز اللہ کے پاس ہے قیامت کب آئے گی. اور جب قیامت آئے گی تو لوگ جو ہیں وہ اطمینان سے اپنا کاروبار چلا رہے ہوں گے، دفتروں میں جا رہے ہوں گے، چیزیں چل رہی ہوں گی، اچھے لوگ اچھے کام کر رہے ہوں گے، برے لوگ برے کام کر رہے ہوں گے. تو اس سارے ماحول میں قرآن پاک جی فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، ایک نرسنگا سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. تو یہ اس کا بالکل اصولی تقاضا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو. اگر بتا دیا جائے تو پھر شاید وہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا. تو لوگ اب جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے علم کے مطابق جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اچھے اچھے اور برے برے کرتے رہیں. تو اس میں اچانک قرآن کہتا ہے کہ اس میں سور پھونکا جائے گا اور لوگ گھبرا جائیں گے کہ اچانک کیا ہوا، ہم تو ٹھیک ٹھاک کام کر رہے تھے. تو یہ نرسنگا یا سور پھونکنے کے یہ متشابہات میں اب خدا خبر کیسے پھونکا جائے گا، ہمیں نہیں آئیڈیا. لیکن ایسی ہے جیسے جنگ میں یا شاہی جلوس کوئی نکل رہا ہو پرانے زمانوں میں، اس دور کے لوگوں کو بتایا گیا کہ اس موقع پہ جو ایک شور سا مچاتے تھے یا جو بھی کوئی چیز پھونکتے تھے، اس سے ایک مشابہت دے دی گئی ہے. چونکہ ہم اس کی اصل صورتحال کو اس وقت جانچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے، کہو کہ یہ تیرے رب کا کوئی امر ہے، اس کے بارے میں تمہیں کم علم دیا گیا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے. اور پھر ہوگا کہ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا. ہاں جی. تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر وہ اپنے قبروں سے یا اپنے جہاں بھی وہ ہوں گے عالم برزخ سے وہاں کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہوا. یعنی ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، ہاں جی، جس سے تمام ملیا میٹ ہو جائے گا، لوگ مر جائیں گے. مر جائیں گے. اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. ہاں جی. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے قبروں سے یا جہاں تھے وہ وہاں سے موت سے زندہ ہو جائیں گے، کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. ہاں جی. اور پھر کہا جائے، ایک اور جگہ لکھا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کی طرف چلیں گے. اچھا، یہ تو وہ ماحول. پھر کسی جگہ پہ قرآن مجید فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، قرآن تذکیر کرتا ہے نا، پھر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ فَصَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا. اور کسی جگہ پہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک کشتی چل رہی ہو، اچانک اس کے اوپر طوفان آ جائے، پانی کا یا پانی میں طوفان آ جائے اور اس کو تھپیڑے پڑیں، اس کو سمجھ میں کچھ نہ آئے، جیسے ہلا ماری جائے. تو یہ وہ کیفیت ہے. کسی جگہ سورہ حج کی پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی، ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یہ جو قیامت کا قیامت کا جو زلزلہ ہے، ہلا مارنا ہے، یہ بڑی عظیم چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانا بھول جائے گی. اور کہا وتضع کل ذات حمل حملھا، اور جو حمل والیاں ہیں وہ حمل گرا دیں گی. حالانکہ یہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے ماں کو اپنے، یعنی اتنا وہ خوف ہوگا کہ اس تکلیف سے گزر جائیں گے، اس تکلیف سے بھی گزر جائیں گے. اور کہا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور یہ لوگ دیوانے لگیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور یہ دیوانے ہوں گے نہیں، اصل میں دیوانے نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کے عذاب کی جھڑک اتنی شدید ہوگی کہ یہ دیوانے لگیں گے. یہ ماحول پیدا ہوگا. تو نظم عالم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، ہونا شروع ہوگا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کے گالے بن کے اڑنا شروع کر دیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، بہہ پڑیں گے، اجرام فلکی اپنی جگہ چھوڑ کر ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گے، اندر جا پڑیں گے. اور کیفیت یوں بنے گی کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. یہ کیفیت پیدا ہوگی. اور آخر میں کہا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. یہ جب ساری کیفیت ہوگی تو لوگ جان لیں گے کیا آگے بھیجا, کس کو پرائرٹی دی. یعنی کہ جو سورج ہے اس کی بساط پلٹ دی جائے گی, تارے ماند پڑ جائیں گے, پہاڑ چلا دیے جائیں گے, اور 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی. اور کہا کہ وحشی جانور ایک جگہ اکٹھے ہوں گے, وہ تو ایک دوسرے کو مار کھاتے تھے, ان کو مار کھانا بھول جائے گا. اور کہا سمندر ابل پڑیں گے تو جان لے گی ہر جان کہ کیا آگے بھیجا, اس نے کس چیز کو پرائرٹی دی. اور کہیں کہا اذا السماء انفطرت, یہ جب آسمان پھاٹ دیا جائے گا. اذا السماء انفطرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. جان لے گا, وہی اسی طرح کی باتیں. اور کہا جان لے گا کیا آگے بھیجا ہے اور کیا چھوڑ کے آیا ہے. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت, آسمان کو شق کر دیا جائے گا اور زمین کو پھیلا مارا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں گے. اور کہیں کہا یوم ترجف الراجفہ, کانپنے والی جب کانپے گی, تتبعها الرادفہ, اور دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ تیز ہو جائیں گی. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ, آنکھیں جھکی پڑی ہوں گی, جی دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ, اور وہ الٹے پاؤں چلے واپس, کیا ہم کو الٹے پاؤں چل کے آنا ہے, وہ سوال کریں گے اب ہیں جی. وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, کہ جب ہماری ہڈیاں بھی بھر بھری ہو گئی اس کے بعد بھی یہ کیفیت آ گئی کہ ہم کو وہاں جانا ہے. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. یہ اللہ کی زجر ہوگی, اللہ کا ایک عذاب کا جھٹکا ہوگا جو ان کو یہاں لے آئے گا. اور کہیں 29ویں پارے میں سورہ حاقہ کہتی ہے کہ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. کہیں یہ ہوگا, کہیں یہ کیفیت ہوگی. قرآن نے کیفیت بیان کی القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اور کہیں یہ کیفیت قرآن بیان کرتا ہے انما توعدون لصادق لواقع, انما توعدون لواقع, یہ جو تم سے وعدہ کیا گیا یہ واقع ہو کر رہے گا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, جب تارے مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, آسمانوں میں شگاف پڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. تو اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ انہم یرونہ بعیدا, یہ انسان اس کو بہت دور سمجھتا ہے. ونراہ قریبا, ہم اس کیفیت کو قریب سمجھتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل, جب آسمان تانبے کی طرح پگھل جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن, اور روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم, ایک دوسرے کو جگری دوست دیکھیں گے پہچانیں گے نہیں, پہچاننے سے انکار کر دیں گے. اور کہیں کہا سورہ طور میں والطور وکتاب مسطور میں آیتوں میں والبحر المسجور, کہ پانی میں ابال آ جائے گا. اور کہیں کوئی بزرگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ پانی میں آگ بھڑک اٹھے گی. اور واقعتاً اگر سائنٹیفکلی جایا جائے تو H2O سے پانی بنتا ہے. ایک آگ کو بھڑکاتا ہے جی, ایک لگاتا ہے, ایک جگہ لگے گی دوسرا بھڑکائے گا, تو یہ کیفیت کیا بنے گی سمندروں میں. یہ پانی آگ کو تیز کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. اور کہیں کسی بزرگ نے یہ بھی لکھا والبحر المسجور, کسی کا ہم نے باغیں پکڑی ہوئی ہیں پانی کی, ادروائز کراچی نیچے ہے پانی اوپر ہے. تو یہ سب وہ نشانیاں ہیں کہ سمندر بھڑکا. اور کہیں کہا سورہ قمر میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی ہے جی, اور چاند ٹوٹے ہو گیا. اور کہا کہ انہم وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, اور یہ جب ان کے پاس اللہ کی نشانی آتی ہے ان کی زندگی میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے, سیدھا جادو ہے. تو موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی کہ محشر کیسے بپا ہوگا, کیا نشانیاں ہوں گی, کیا کیفیات ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں ان سارے عذابوں سے بچائے رکھے. ابھی سنتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ جنت اور دوزخ کی حقیقت. دیکھتے رہیے فکر فردہ چینل. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.